دیکھو یہ جو 90 لاکھ مسلمان ہوئے نا آپ کے ہاتھ پہ، تقریروں سے نہیں ہوئے، غریب نواز نے کوئی کانفرنس نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کی. کس چیز کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے؟ انہوں نے انسانیت کا درس دیا. وہی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیش فرمایا سرکار غریب نواز نے. کیونکہ ہندوستان کا حال کیا تھا دیکھو، ہندوستان کے لوگ اتنے کچلے ہوئے تھے، کتنے کچلے ہوئے تھے. بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی تھی. یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے. اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتا پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا. یہ یہاں کا کلچر تھا، یہاں کی تہذیب تھی. عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا، عورت کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، جوئے میں عورت ہار دی جاتی تھی. تاریخ ہے. کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر 5 بھائی شادی کرتے. تاریخ ہے اس ملک کی. ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے، بڑا مہان ہے بھارت، بڑا پیارا ہے بھارت. لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے. کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے، کبھی لوگوں کا انداز اچھا نہیں رہتا، کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا. سرکار غریب نواز اس ماحول میں آئے کہ اللہ اکبر، لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیے پتھروں کے قریب جلاتے تھے. یہ حالت تھی. پینے کے لیے پیشاب ہے اور پتھروں کے لیے گھی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برعکس معاملہ ہوتا، لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے. تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن، وہی اپنے نانا کی فکر، وہی اپنے نانا کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. بھوکا آیا کھانا کھلایا، پیاسا آیا پانی پلایا، چاقو لے کر آیا اخلاق پیش کیا. سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ یہی تو کیا. آج جس سے ہم دور ہو گئے. غریب نواز کا نعرہ تو ہے، غریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے، غریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہے. ایک مذہبی پنڈت جو ہے وہ آتا ہے اور غریب نواز سے کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے مناظرے کے لیے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے، تیور کتنے بدل جاتے ہیں. لیکن وارے علی کے بیٹے نبی کے لال تیری عظمتوں پہ قربان، آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف. آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ اس نے علاقے کا نام بتایا. فرمایا بہت دور سے آئے ہیں آپ، بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے، بہت بھوکے بھی ہوں گے، پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی. پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی. واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی، وہ مناظرہ کرنا بھول گیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اسلام قبول کر لیتا. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے. آئیے ان کے اخلاق میں سے ان کی زندگی کا ایک باب پیش کر کے اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں اور جلدی سے آنا چاہتا ہوں. اللہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے اس کا بادشاہ پرتوی راج، جسے رائے پتورا بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی تکلیف تھی. دیکھیے اہل حق سے اہل اقتدار کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کام تلواریں نہیں کر سکتی وہ اہل حق کا کردار کرتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے اقتدار والوں کو اہل حق سے، بہت تکلیف میں رہتے ہیں، بہت پریشان. یزید کو کیا تکلیف تھی امام حسین سے؟ یزید کے پاس اقتدار تھا، امام حسین کے پاس کردار تھا. اقتدار اس کے پاس تھا، کردار ان کے پاس تھا. سوچو قتل کر کے بھی عزت نہ کما سکا، لیکن کردار والا قتل ہو کر بھی اونچا رہا. لوگ کہتے حسین کا سر نیزے پہ ہے، ہم کہتے دیکھ تو صحیح، کاٹنے والا نیچے ہے، کٹوانے والا اوپر ہے. کردار
ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے. اقتدار اوپر لے جائے نہ لے جائے، کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے کردار کی پرواہ کی ہے، اقتدار کی پرواہ نہیں کی ہے. ہم کردار کی تعلیم دیتے، اقتدار کی نہیں دیتے. دو بات اس کر کے بات آگے بڑھے گی. پرتھوی راج کو بڑی تکلیف تھی، رائے پتورا کو. ایک جوان کو بلایا اور وہ راجپوت بہادر جوان سے کہا، یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے. ایک کام کرو، اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا. آدھی حکومت کس کو نہیں چاہیے؟ چند پیسوں کے عوض لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں. وہ تو آدھی حکومت تھی، آدھی حکومت. اور رائے پتورا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، سمراٹ. ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے پاس آ کر کے باج گزاری کرتے تھے، اس کے پاس آ کر کے جو ہے وہ خراج پیش کرتے تھے، اور اس کے پاس جا کر کے جو ہے وہ خراجے وہ وصول کرتا تھا اور وہ لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا. ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اس کے باج گزار تھے، اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے. رائے پتورا نے کہا آدھی حکومت تمہاری، اگر اس فقیر کو قتل کر دو. اس شخص نے خنجر کو زہر میں بجھایا، اور خنجر زہر میں بجھانے کے بعد اس نے کمر میں باندھا، اور کمر میں باندھنے کے بعد ہندوستان کا جو قدیم لباس ہے، پرانا لباس، وہ یہاں سے یوں آتا ہے کمر تک، اور پھر آ کر کے وہ پھیل جاتا ہے گھیر کی شکل میں. یہ مرد لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے. اگر آپ نے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوگی ہندوستانی تہذیب کی، گنگا جمنی تہذیب کی، وہ پرانی، تو آپ کو وہ کپڑے نظر آئیں گے. نیچے چستی ہوتی تھی، بہت تنگ پاجامہ، اور اوپر کی طرف وہ یہاں سے یوں آ کر کے گھیر میں. یعنی کمر میں اگر کوئی چیز، یہ بتا اس لیے رہا ہوں، یہی تو بات ہے. اگر کتاب میں جو لکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں تو پھر تقریر کہاں ہوگی؟ آپ کو میں کتاب ہی پیش کر دیتا کہ آپ پڑھ لو. کچھ ورق زراکس کر کے بانٹ دی جاتے کہ نہ اگتپوری والوں کو اتنے پیسے خرچہ کرنا پڑتے، اور نہ مجھے اتنی مشقت کے ساتھ، جب وہ کوئی مشقت میں تو آیا نہیں، لیکن اتنا لمبا سفر مجھے کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ آپ پڑھ لیتے. بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے پس منظر کیا ہے واقعے کا، کیا انداز تھا. تو یہ جو لباس ہوتا تھا، اس میں کمر میں جو چیز بندی ہو یا چھپی ہو تو نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ کمر سے گھیر ہو جاتا تھا، بڑا گھیر والا ہوتا تھا. غریب نواز کا بیان چل رہا تھا، خطاب، اور اس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا. لوگ پریشان رہتے ہیں، یار آخر تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے، تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، پاگل ہیں لوگ، بیٹھے رہتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ آپ آگے سنیں تو ہم بولتے کیا ہیں. 1400 سال سے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی محفل میں بولا کیا جاتا ہے. آپ آگے سنیں تو کیا بولا جاتا ہے؟ یہی بولا جاتا ہے جو بول رہا ہوں کہ انسان کی قدر کرو. اور جہاں غلط باتیں سکھائی جاتی ہے وہاں جلسے روڈ پہ نہیں ہوتے، وہاں کان کان میں باتیں ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں جلسے کان کان میں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں جلسے میدان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ حق بات میدان میں کہی جاتی ہے. جس بات میں جھول ہوگا وہ چھپائی جاتی ہے. ہمارے مذہب کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اذان سے لے کے نماز تک، نماز سے لے کے کردار تک، ساری باتیں ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہے. سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. اور کتنی تاثیر ہوگی نا اس زبان میں، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا. اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس زبان پر اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی، کبھی کسی کی چگلی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں. کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی. آپ خطاب فرما رہے تھے، وہاں الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں تھی، وہاں ادیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا، بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا. گفتگو ہو رہی تھی
لوگوں کی سسکیاں بن رہی تھی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی. ایسے میں گفتگو ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے، اپنی مراد پاتے رہے اور جاتے رہے. جب محفل ختم ہو گئی، لوگ مل مل کر کے جانے لگے، تو سرکار غریب نواز نے اس شخص سے جو کمر میں خنجر چھپا کر کے آیا تھا، آپ نے اس کی طرف سے روپ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا. اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے. اس لیے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا. کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں. مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے. لوگوں نے باتیں کی، بات ختم ہو گئی. پھر جب دیر اور گزری، کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے. سرکار غریب نواز نے پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے، جو مراد لے کے آیا تھا اس کی مراد پوری ہو گئی. آپ بھی اپنی مراد پوری کر لیں. انداز دیکھیں گفتگو. اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا، یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا، یا کوئی مجھے مارنے آیا، یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا، تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے، میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ، میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ. میرے بھائی، اگر مجمع میں کوئی ناخن پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہاں خنجر کمر میں باندھ کر کے لایا ہے. لیکن سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی، اپنی مراد پوری کر لو. اس نے کہا مہاراج میں کون سی مراد لے کر کے آیا؟ فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں. کہا میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا، آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میں آپ کی باتیں سننے آیا تھا. فرمایا اچھا، بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ اس نے کہا کمر میں خنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے، اور راجپوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں خنجر باندھتے ہیں، تو میں نے کمر میں خنجر باندھ دیا تو کون سا جرم کیا؟ کہا اچھا، خنجر باندھنا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو قتل کر کے آدھی سلطنت کمائیں گے، یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے. اللہ اکبر. اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کی اور میرے درمیان ہے، اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، محل کی بات بھی جانتا ہے، میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے. اس نے خنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا.